اللہ رب العزت کی ربوبیت تمام عالموں کو شامل ہے، ایسے ہی رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی تمام عالموں کو شامل ہے۔ کوئی عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے خالی نہیں ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے، عالمی بھائی چارے کی دعوت صرف اسلام دے سکتا ہے، اور ساری دنیا کو بھائی چارے کی لڑی میں اگر کوئی پرو سکتا ہے تو صرف اسلام پرو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی میں قوت نہیں ہے، کسی کی تعلیمات عالمگیری نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ حضرات، اب اس نشست کے مقرر ہیں بہت ہی مشہور خطیب، ہندوستان کی سطح پر نہایت ہی معروف ہمارے محترم جناب مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ، جو ترجمان کے ایک زمانے تک ایڈیٹر رہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے نائب ناظم رہے، اور اس وقت وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں دعوتی کام پر فائز ہیں اور مختلف ان کی دعوتی سرگرمیاں ہیں۔ انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ہم بلا تاخیر ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سامعین کو اپنے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ آپ کا موضوع ہے اسلام عالمگیر بھائی چارے کا دائی ہے، اس پر خطاب کریں گے جناب محترم مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى۔ رسول مجتبی کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کہیے رسول مجتبی کہیے، رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے، رسول مجتبی کہیے۔ جبین و رخ محمد کے تجلی ہیں، جبین و رخ محمد کے تجلی ہیں، کسے شمس الضحیٰ کہیے، کسے بدر الدجا کہیے، رسول
مجتبی کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک و رسولک محمد۔ برادران اسلام، دینی بھائیوں، اس عظیم الشان اجتماع میں جس عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کی مبنی بر صداقت تعلیمات رکھنا چاہتا ہوں، وہ اس عنوان کے تحت ہیں۔ وہ در حقیقت ہمارا ایک دعویٰ ہے کہ عالمگیر بھائی چارے کے لیے صرف اسلام نے دعوت دی ہے، اور عالمگیر بھائی چارے کا داعی صرف اسلام ہے۔ عالمگیر بھائی چارے کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات، یہ دنیا اپنے تمام بر اعظموں کے ساتھ بے شمار نسلوں، وطنوں اور رنگوں کے ساتھ، ان تمام رنگوں، نسلوں، ذاتوں، زبانوں اور انسانوں کو اگر کوئی جوڑ کر ایک لڑی میں پرو سکتا ہے اور ان کو بھائی بھائی بنا سکتا ہے تو صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین، کوئی دھرم، کوئی ازم آج دنیا کے اندر نہ موجود ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ دعویٰ بظاہر ایسا لگتا ہے بہت عظیم ہے، یقیناً عظیم ہے، لیکن جو دین اس کا دعویٰ کر رہا ہے وہ بھی بہت عظیم ہے، اور جس ذات نے اس دین کو بھیجا ہے وہ بھی بہت عظیم ہے، اور جو ذات اس کو لے کر آئی ہے وہ بھی بہت عظیم ہے۔ یہاں عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں اور عالمگیریت، ان تمام کو لے کر صرف اسلام کھڑا ہے دنیا کے سامنے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آج دنیا کو تلاش ہے سکون کی، چین کی۔ دنیا چاہتی ہے، ہر خطہ چاہتا ہے کوئی ایسی ہوا چل جائے کہ انسان آپس میں دشمنی اور عداوت چھوڑ کر بھائی بھائی بن جائے، ایک دوسرے کو مارنا، جلانا، قتل کرنا، خونریزی کرنا، اجاڑنا، برباد کرنا بند کر دے۔ لیکن دنیا آج تک جو تجربے کر چکی ہے اور جو اس وقت تجربے کر رہی ہے، دنیا نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ مزید اور کئی سالوں تک، ہزاروں سالوں تک تجربے ہوتے رہیں گے، لیکن ساری دنیا کو بھائی بھائی بنانے کا کام اگر کوئی دین کر سکتا ہے تو صرف اسلام کر سکتا ہے۔ باقی کسی کے اندر یہ طاقت نہیں، کسی کے اندر یہ قوت نہیں۔ جتنے اور دین ہیں، جتنے اور ازم ہیں، جتنی اور تحریکیں ہیں، وقتی ہیں، مخصوص حالات کی پیداوار ہیں، مخصوص قوموں اور نسلوں کے لیے
وجود پذیر ہوئی ہیں۔ اس دنیا میں جتنے ریفارمر پیدا ہوئے، ہادی و رہنما آئے، جتنے لوگوں نے دنیا والوں کو مخاطب کیا، اپنی طرف بلایا، ان سارے لوگوں میں کوئی ایسا نہیں آیا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں ساری دنیا کے لیے آیا ہوں، جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میری تعلیمات میں دنیا کے ہر خطے اور علاقے کے لوگوں کے مسائل کا حل موجود ہے، جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں اس عالمگیر انسانیت کا نجات دہندہ ہوں، سوائے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ قرآن نے گواہی دی، رسول نے اعلان فرمایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے آدم کے بچوں، اے انسانوں، اے مردوں، اے عورتوں، عربیوں، عجمیوں، امریکیوں، افریقیوں، دنیا کے کسی خطے میں اگر تم بستے ہو، آدم کی اولاد ہو، تو میں تمہارے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ میری رسالت تمہارے لیے ہے، میری نبوت تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول کا کام کیا ہوتا ہے، نبی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ میرے رسول ہی نے فرمایا، جب اللہ رب العزت کسی کو نبی بنا کر بھیجتا ہے، رسالت کی ذمہ داری سے سرفراز کرتا ہے، تو اس کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ جن کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے ان کو ہر وہ بات بتا دے جو ان کے لیے مفید ہے، اور ہر اس بات سے ڈرا دے جو ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ حضرت نوح آئے ایک خاص قوم کے لیے، حضرت موسیٰ آئے ایک خاص قوم کے لیے، عیسیٰ آئے ایک خاص قوم کے لیے، شعیب آئے، لوط آئے، صالح آئے، یہ سارے انبیاء کرام کا ایک لمبا سلسلہ، انسانیت کی ایک محدود اکائی، ایک خاص خطے، قوم، علاقے کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے۔ اسی لیے ان میں سے کسی نے کبھی کسی بھی دور میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں سارے انسانوں کے لیے نبی یا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کبھی ان میں سے کسی نے اپنی قوم سے یہ نہیں کہا کہ میں ساری دنیا کے لیے نبی بن کر آیا ہوں، تم میرے ساتھ چلو اور ساری دنیا کو دعوت دو، یا میرے بعد تم ساری دنیا کو یہ بات پہنچانا۔ نہیں، وہ محدود علاقے کے لیے آئے اور انہوں نے اپنی بات محدود علاقے کے لیے رکھی۔ اس بات کو اگر دلائل سے ثابت کیا جائے تو بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، اور یہ بات بتاتے بتاتے ہم اپنے اصل مقصد سے تھوڑا پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اختصار میں اس بات کو ہم ذکر کرنے کے بعد اپنی بات رکھیں گے۔ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے علاوہ جس قوم کی تعداد ہے، جس مذہب کے ماننے والے اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں یا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ عیسائی ہیں۔ عیسائی در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کی تمدید ہیں، یعنی اصل شریعت حضرت موسیٰ کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تجدید کے لیے تشریف لائے تھے۔ اللہ نے ان کو کتاب ضرور دی تھی، لیکن جو شریعت تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی تھی۔ جزوی طور پر اس میں آپ نے تنسیخ کا کام کیا تھا، بعض احکام جو بہت سخت تھے ان کو آسان کر دیا، بعض چیزوں کو منسوخ کر دیا، باقی شریعت ویسے ہی باقی رہی۔ تو اصل شریعت
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ وہ ایک خاص قوم کے لیے آئے تھے تو شاید آپ کو یہ لگے کہ یہ ان کا اپنا خیال ہے، لیکن یہ ہمارا اپنا خیال نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات، اس میں ایک کتاب ہے کتاب الاستثناء۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یا ان پر نازل ہونے والی کتابوں کے نام سے ان کے مجموعہ تورات میں جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس میں یہ 5ویں کتاب ہے۔ اس کے باب 32 اور درس 4 میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ نے ہم کو ایک شریعت دی جو کہ یعقوب کی جماعت کی میراث ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب کی جماعت کی میراث کے لیے آئے تھے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے۔ حضرت یعقوب ہی کا نام اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل اور یعقوب کے بیٹے ایک ہی بات ہے۔ یہ ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے تھے وہ عالمگیر یا آفاقی نہیں تھی، ایک محدود قوم کے لیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ آئے۔ آج ان کے ماننے والوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ انجیل متی کا باب 15 اور آیت نمبر 24 دیکھیے آپ، صاف لکھا ہوا ہے کہ غیر اسرائیلی عورت اپنی بیمار بچی کو لے کر آپ کے پاس آئی اور درخواست کی کہ اپنے معجزے سے اس بچی کو درست کر دیں، تو مسیح نے کہا میں اسرائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ اسی طرح انجیل کا باب نمبر 10 آیت نمبر 5 دیکھیے، حضرت مسیح اپنے 12 جو شاگرد تھے ان کو نصیحت کرتے ہیں، تبلیغ کو بھیجتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا۔ 2 باتیں، غیر قوموں کے یہاں مت جانا، سامریوں کے شہر میں داخل مت ہونا۔ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ دونوں باتیں صاف طور پر یہ ثابت کر رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاص بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے آئے تھے۔ آج ساری دنیا میں جو کچھ ان کے نام سے تبلیغ ہو رہی ہے اور جو ساری دنیا کو بشارتیں سنائی جا رہی ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کے خلاف۔ اور اس بات کو اگر تاریخی شواہد میں آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم من الرسل میں ان دونوں پیغمبروں کا شمار ہوتا ہے، لیکن پوری تاریخ آپ کھنگال جائیے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کسی دوسری قوم کو سمجھانے گئے ہوں یا ان کو اسلام کی دعوت دینے گئے۔ جب فرعون سے چھڑا کر اپنی قوم کو لے کر آئے ہیں تو ساری زندگی بنی اسرائیل کے ساتھ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کبھی غیروں کو تبلیغ نہیں کی بلکہ اپنے شاگردوں کو بھی منع کیا۔ ایسے میں اب اگر ہم اپنے ہندوستان کو لیں، ہمارا ہندوستان بہت پرانی تہذیب رکھتا ہے اور اس تہذیب کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ تاریخ میں اس کا تذکرہ بھی نہیں ملتا کہ کتنی پرانی ہے۔ اگر آپ اس میں دیکھیں تو 100 سال اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں ایک مذہب پیدا ہوا، بدھ مذہب، بہت ترقی کی اس نے، لیکن اس کی تاریخ بھی یہ بتلاتی ہے کہ انہوں نے کبھی نہ تو غیر ہندوؤں میں جا کر تبلیغ کی اور نہ ان کو دعوت دی۔ اور اگر آپ دیکھیں ہمارے ہندو مت کو تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا وہ زمانہ جو نہایت سنہری زمانہ کہلاتا ہے، یہ وہ ہے جو مہابھارت کے نام سے جو جنگ مشہور ہے اس سے پہلے کا زمانہ ہے۔ چاروں وید
کل شاستر اور منو اسمرتی خاموش ہیں، وہ ہرگز یہ نہیں بتاتی کہ وہ کوئی تبلیغی دین ہے۔ ان کی ورن ویوستھا کا جو نظام ہے، طبقاتی نظام، جس طرح سے انہوں نے سارے انسانوں کو بانٹا ہے کہ کون بھگوان کے سر سے پیدا ہے، کون بازوؤں سے، کون اس بیچ کے حصے سے اور کون پیروں سے، یہ ساری تقسیم اور یہ سارا نظام، اس سے آگے بڑھ کر کسی دوسرے کو نہ وہ دعوت دیتے ہیں اور نہ اس کے لیے ان کے یہاں کوئی تعلیم اور تبلیغ پائی جاتی ہے۔ آج صرف اسلام کو دیکھ کر، اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کو دیکھ کر، اس کی عالمگیریت، اس کی آفاقیت کو دیکھ کر یہ مذاہب والے دوسرے لوگوں کو دعوت دینے لگے ہیں، ورنہ کسی مذہب میں آپ کو کہیں بھی دوسرے قوم، دوسرے مذہب کے لوگوں کو اپنے دین میں داخل کرنے کا کوئی رواج اور کوئی تاریخ نہیں ملے گی آپ کو۔ اسلام کا نظام شروع ہی سے آفاقی ہے، عالمگیر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ کو حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاص خاندان والوں کو آپ سمجھائیے۔ جب یہ مرحلہ گزر گیا تو فرمایا ام القریٰ کے لوگوں کو سمجھائیے۔ جب یہ مرحلہ گزر گیا تو آپ کو حکم ہوا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، حکم ہوا ساری دنیا والوں کو دعوت دیجئے، اعلان کیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ مدینہ تشریف لے گئے، سارے عرب کے لوگوں کو دعوت دی، اور جب ایسا وقت آیا سن 6 میں صلح حدیبیہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا چین کی سانس لی، تو آپ دیکھیے کہ آپ نے ہرقل روم اور کسریٰ ایران، مقوقس، مصر، اردن اور آس پاس کے جتنے اس زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑی بڑی حکومتیں اور بادشاہتیں تھیں، تمام کو خطوط لکھے اور ہر ایک کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی، اور یہاں تک کہا اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، شانتی قبول کر لو، اسی میں شانتی ہے، اسی میں سلامتی ہے، اور اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہیں دوہرا اجر ہوگا، اور اگر نہیں قبول کرو گے تو تمہیں عذاب بھی ایسا ہی دیا جائے گا، سارے لوگوں کا عذاب بھی تمہارے سر ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جہاں نہیں جا سکتے تھے وہاں بھی خطوط بھیجے اور یہ بتلا دیا کہ میری نبوت، میری رسالت صرف عرب والوں کے لیے نہیں ہے، میں ساری دنیا کے لیے بھیجا گیا ہوں، میری رحمت عام ہے، میری نبوت و رسالت عام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں آپ کی جو حیثیتیں بیان فرمائی تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،